آئیے کالم سنتے ہیں، نیڈ اینڈ گریڈ۔ جناب، ہمیں یہ علم کہ جھوٹ بولنے کی دو وجوہات، ایک خوف اور دوسرا لالچ۔ محترم، ہمیں یہ پتا کہ خوف اور لالچ کی کشتی میں کوئی تبھی سوار ہو جب نیڈ اور گریڈ کا فرق مٹ جائے، اور قبلہ ہمیں یہ تجربہ ہو چکا کہ نیڈ اور گریڈ کا فرق مٹنے سے انسان کیسے جانور بن جائے۔ کبھی نیڈ اور گریڈ کا یہ حال تھا کہ ایک طرف جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرماتے ہیں، اس سے اگلی رات دیا جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑوسن سے تیل ادھار لیتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بہترین اور قیمتی تلواریں لٹکی ملتی ہیں۔ کبھی نیڈ اور گریڈ کا یہ حال تھا کہ کیسرا و کسرا کو شکست دے چکے حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ، جمعے کا وقت اور لوگوں سے کھچا کھچ بھری مسجد نبوی، اس سے پہلے کہ امیر المومنین کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کی چیمہ گوئیاں اونچی آوازوں میں بدلتیں، اس وقت کے سب سے بڑے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور سیدھے جا کر ممبر پر بیٹھ کر بولے، سب سے معذرت کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، مگر دیر اس لیے ہوئی کہ میں نے جمعہ کے لیے اپنا اکلوتا سوٹ دھویا تھا اور اسے آج سوکھنے میں زیادہ وقت لگ گیا۔ خیر، یہ تو لوگ ہی اور تھے۔ آج کے دور میں ان مثالوں پر پورا اترنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سکندر اعظم کو لے لیں، اپنی بادشاہت کے لیے 10 لاکھ افراد قتل کرنے والے الیگزینڈر دا گریٹ کو بالآخر بستر مرگ پر جب آخری لمحوں میں نیڈ اور گریڈ کا فرق محسوس ہوا تو بے اختیار کہہ اٹھا، میرا تابوت میرے طبیب اٹھائیں، تاکہ سب کو پتا چلے کہ کوئی طبیب موت سے نہیں بچا سکتا۔ میرا تابوت جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں ہیرے اور جواہرات پھینکے جائیں، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ جب دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، اور پھر میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکال دیے جائیں، تاکہ ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ جاتے وقت سکندر اعظم کے بھی ہاتھ خالی تھے۔ ایک ہنری فورڈ تھا، اپنے وقتوں کا امیر ترین شخص۔ دنیا کی کون سی ایسی سڑک ہوگی کہ جہاں اس کی کمپنی فورڈ کی گاڑی نہ چلی ہو؟ یہ بیمار ہوا، اور بیمار بھی ایسا کہ حلق سے لقمہ اترنا مشکل۔ وہ دنیا کے بہترین ہسپتال میں داخل ہوا، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹیں بنی، اور پھر دنیا کے بہترین ڈاکٹروں نے مل کر اس کا علاج شروع کیا، مگر ہر نسخہ اور ہر حربہ یوں ناکام ہوا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہنری فورڈ کے حلق سے پانی کے سوا کچھ نیچے نہ اترا۔ ابھی علاج جاری ہی تھا کہ ایک رات انتہائی مایوسی کے عالم میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں بتانے والی بات یہ کہ ہنری کی لاش کے پاس اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ایک خط ملا، جس کا ایک جملہ یہ تھا کہ جب میری ساری دولت میرے حلق سے ایک لقمہ نیچے نہ اتار سکی، تب مجھے پتا چلا کہ نیڈ اور گریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چند سال پہلے سردیوں کی ایک رات میں اس وقت کے بڑے صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گھر میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا حلق خشک، چہرہ سفید اور سر ایک طرف ڈھلک گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کرسی سمیت گر جاتے، میں نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ان کی کرسی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے ان کے سامنے پڑی ان کی شاہی گھنٹی بجائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک ان کا اسٹاف اور ڈاکٹر پہنچا، تب تک میں بڑے صاحب کا سر اپنے ہاتھوں میں لیے مسلسل درود اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ خیر، ہنگامی طبی امداد کے بعد جب ان کی طبیعت قدرے سنبھلی تو پھر انہیں خفیہ طور پر اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں 25-30 ٹیسٹ کروانے اور اوپر نیچے 5 ٹیکے لگوانے کے بعد اسپتال کے VIP روم میں لیٹے صاحب نے اچانک میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے جذباتی انداز میں کہا، آج کے جھٹکے نے تو نیڈ اور گریڈ کا فرق سمجھا دیا۔ یار، اللہ نے آج مجھے نئی زندگی دی، لیکن میں آج بھی یہ سوچوں تو یقین نہ آئے
کہ اس رات بہتے آنسو اور بھررائی آواز میں عمر بھر کار خیر کا عزم کرنے والے یہ صاحب کیسے بعد میں بھی اقتدار سے چمٹے رہے، کیسے بعد میں بھی انہوں نے پیسوں کی خاطر ہر برا کام کیا، اور کیسے جاتے جاتے وہ یتیموں اور مسکینوں کا فنڈ بھی کھا گئے۔ مگر پھر سوچتا ہوں کہ بونوں میں گھرے اب خود بھی اچھے خاصے بونے ہو چکے، اس صاحب کا کیا قصور؟ ہمیں تو 69 سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا کہ موقع ملنے پر جسے نیڈ اور گریڈ کا فرق یاد رہا ہو۔ پرانی کہانیاں اور آؤٹ ڈیٹڈ قصوں کو چھوڑیں، 28 جنوری اور 4 مارچ 2009 کی گفتگو ہو یا 15 فروری 2010 اور 5 مئی 2012 کے خطابات، تب اپنی نیڈ اور گریڈ کے عین مطابق میاں نواز شریف کہا کرتے تھے، زرداری صاحب سوئس بینکوں میں پڑا پیسہ آپ کا نہیں، ملک و قوم کا ہے۔ زرداری صاحب، قوم نے جب مجھے مینڈیٹ دیا تب میں سوئس بینکوں میں پڑے آپ کے $1,000,000 واپس لانے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگاؤں گا۔ مگر جب میاں صاحب کی نیڈ یا گریڈ بدلی تو قومی مینڈیٹ ملنے سے لے کر اب تک انہوں نے سوئس بینکوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ یہ بھی نیڈ یا گریڈ ہی تھی کہ بھاٹی گیٹ لاہور میں جوش خطابت کے زور پر مائک گراتے ہوئے میاں شہباز شریف نے للکارا، زرداری صاحب ہم ڈینگی مار سکتے ہیں تو آپ سے بھی نمٹ سکتے ہیں، اور پھر چھوٹے میاں صاحب کے اس جملے نے تو مقبولیت کا ہر ریکارڈ توڑ ڈالا۔ اگر میں نے علی بابا 40 چوروں کو سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ لیکن جب ان کی نیڈ یا گریڈ بدلی تو نہ گھسیٹا گھسیٹی ہوئی اور نہ میاں صاحب نے نام بدلا، اور پھر یہ بھی نیڈ یا گریڈ ہی تھی کہ چند سال پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں اسحاق ڈار اور نوید قمر کے ساتھ بیٹھے دانیال عزیز نے میاں برادران پر ایسے چڑھائی کی کہ ہکا بکا اسحاق ڈار کو پہلے تو کچھ سجھائی اور سمجھائی ہی نہ دیا، اور پھر جب ڈار صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دانیال عزیز نے انہیں ایک لفظ ادا کرنے کا موقع تک نہ دیا۔ اسی پروگرام میں دانیال عزیز ایک موقع پر ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، گو کہ ڈار صاحب ماشاءاللہ ایسے اکاؤنٹنٹ ہیں کہ جنہیں نمبرز کے ہیر پھیر میں کمال حاصل، مگر پھر بھی ان کے پاس یقیناً میری اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ فتح پور سیکری میں مغلیہ طرز کے بنے وزیر اعظم ہاؤس پر جتنے پیسے خرچ ہوئے اتنے پیسوں سے غریب عوام کے لیے کتنے اسکول اور کتنے اسپتال بن سکتے تھے۔ ڈار صاحب تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے قائدین نے پیلی ٹیکسی اسکیم میں بینکوں کے کتنے پیسے ڈبو دیے، اور 500 سے 600 روپے سالانہ ٹیکس دینے والے ڈار صاحب کے لیڈروں کے اگر صرف رائیونڈ محلات کے شاہی اخراجات کا ہی حساب کتاب ہو جائے تو ہر چوری کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ لیکن پھر جب نیڈ یا گریڈ بدلی تو وہی دانیال عزیز اب اسحاق ڈار سے بھی زیادہ میاں برادران کے وفادار۔ ان کو بھی چھوڑیں، ذرا نیڈ اور گریڈ کی یہ روشن مثال ملاحظہ فرمائیں کہ والد وہ میمن جو اپنے آپ پر نثار ہوتے ہیں، صدر پرویز مشرف کے وزیر، جبکہ بیٹی صدر مشرف ہی کے زمانے میں اطلاعات و نشریات کے حوالے سے مشورہ دینے والی میاں نواز شریف کی ٹیم میں، اور اوپر سے سربراہ بھی ایک بڑے محکمے کی۔ مگر دوستو، ہمارے ملک میں سب کچھ ممکن، یہی ملک کہ جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں خانسامہ اور ڈرائیور ساتھ لے جانے اور زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری مرتبہ نہ پہننے والے لیاقت علی خان جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنا نواب پن چھوڑ دیتے ہیں کہ غریب ملک کے وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہی نہیں، پھٹی بنیان اور سوراخوں والی جرابیں پہنے جب خان صاحب قتل ہوتے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ کفن دفن کا انتظام ہو سکے، بلکہ الٹا وہ اپنے درزی حمید کے مقروض۔ لیکن اب اسی ملک کے 18ویں وزیر اعظم نواز شریف کی بھی سن لیں۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میاں صاحب کو روڑی بائی پاس پر سکھر ملتان موٹر وے کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم کے آنے سے 5 دن پہلے مقررہ جگہ پر 250 مزدور پہنچ کر جنگل کو منگل بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم کے آنے سے 2 دن پہلے 5 اضلاع کی پولیس آ کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اسی دوران جب ایک طرف 2000 افراد کے لیے پنڈال سج سنور رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف کراچی سے اسپیشل خیمہ آیا اور پھر
اس خیمے کو ٹھنڈا ٹھار رکھنے کے لیے 10 ہیوی ایئر کنڈیشنرز اور 10 جنریٹر بھی آ گئے، اور پھر افتتاح والے دن جو ہی 2000 افراد کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پک چکے، تب 45 گاڑیوں کے حصار میں میاں نواز شریف آئے اور 2 گھنٹوں میں سب کچھ بھگتا کر چلتے بنے۔ یہاں سنانے والی بات یہ کہ ان 2 گھنٹوں کی تقریب پر خرچہ ہوا 2 کروڑ، مطلب بھوکی ننگی قوم کو پاناما لیکس میں گھرے وزیر اعظم کا 1 منٹ پڑا 1,65,000 روپے میں۔ مگر دوستو، جیسے پہلے کہا کہ یہاں سب کچھ ممکن، یہاں مارشل لائی ڈگڈگیوں سے جمہوری تماشوں تک، فوجی جنرلوں سے عوامی ڈکٹیٹروں تک، سیاستدانوں سے بیوروکریسی تک، مذہب سے سیاست تک، اور شکل مومنہ سے کرتوت کافراں تک، جیسے سب کی نیڈ ہی ان کی گریڈ، ویسے ہی یہاں ترک خاتون اول کے ہار چرانے سے قومی مینڈیٹ چرانے تک، 67 کروڑ گھر میں چھپانے والے سیکرٹری خزانہ بلوچستان سے آف شور کمپنیوں میں 7 ارب چھپانے والوں تک، اور کراچی میں دکھی روحی بانوں کے پلاٹ پر قبضے سے اسلام آباد میں معذور مریضہ سے زیادتی تک، یہاں سب کی گریڈ ہی ان کی نیڈ۔ گو کہ یہاں اب اپنے مطلب کے علاوہ نہ کوئی کسی سے کچھ کہتا ہے اور نہ کوئی کسی کی سنتا ہے، مگر پھر بھی دل یہی کہے کہ جان کی امان پا کر رینٹل پاور اسکینڈل سے پاناما لیکس تک اپنے تمام نیڈی اور گریڈی جھوٹ کے پیامبروں سے یہ ضرور کہوں کہ جناب، ہمیں یہ علم کہ جھوٹ بولنے کی 2 وجوہات، ایک خوف اور دوسرا لالچ۔ محترم، یہ پتا کہ خوف اور لالچ کی کشتی میں کوئی تبھی سوار ہو جب نیڈ اور گریڈ کا فرق مٹ جائے، اور قبلہ ہمیں یہ تجربہ ہو چکا کہ نیڈ اور گریڈ کا فرق مٹنے سے انسان کیسے جانور بن جائے۔